ان میں ایک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ سے شدید محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنا ریوڑ چلا رہے تھے بکریوں کا، تو ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے اللہ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے پیارے انداز سے کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا۔ تو کہتے ہیں نا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو اللہ کا نام سن کے ابراہیم صاحب تڑپ اٹھے، اے بھائی ایک مرتبہ یہ تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ ابراہیم صاحب مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ ابراہیم صاحب مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو وہ کہتے ہیں میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ ایسے اللہ سے محبت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں آئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کے بعد جب پہلا خطبہ دیا تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، احب اللہ لما یغضبکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اگر نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں جو دی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اپنے محسن سے انسان محبت کرے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا احبونی لما حب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبوب فرماتے ہیں، مجھے محبوب رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے اور اس کے محبوب اسلام سے محبت رکھنا یہ ہماری کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے گرما دے، اللہ دل میں آ جائے، اللہ ہمارے دل میں سما جائے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے اللہ ہمارے دل میں چھا جائے۔ طلب ہو تو اللہ یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ آپ سوچیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے اللہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو سفر سے واپس لوٹا تھا، سب قافلے والے تو سو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، وہ جاگا، اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا یہ بندہ، میری محبت نے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ جو تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ چنانچہ خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو یار کی یاد آ کے جگا دیتی ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 3 جماعتیں بناتے ہیں۔ ایک جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرا مقبول بندہ ہے، تم جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو تہجد پڑھیں گے اور چاہیں گے تو سوئے رہیں گے، میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر الیکٹریشین کام کے دوران فیل کرتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی اوزار بدلنا ہے تو اس وقت وہ کام تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا، مگر اجرت اس کو ملتی ہے، بھئی اس نے آخر اپنے اوزار ٹھیک کرنے ہیں نا، تیز کرنے ہیں۔ اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھیں اور اللہ کو منائیں۔ یہ اللہ کو منانا اللہ کو بہت پیارا ہے۔ خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے تم اتے، کہ تم رات کو جاگتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا شیخ کہلواتے ہو، رات کو تو کتے جاگتے ہیں، وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تے تم اتے۔ ہم رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح کے وقت گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے، آواز نہ آئے، مجھے نیند میں خلل نہ آئے،
بیوی بیچاری پریشان ہوتی ہے، بچوں کو کہتی ہے خدا کا واسطہ شور نہ کرو، تمہارے ابو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نرم بستر پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ کتے کو دیکھو ساری رات ڈیوٹی دیتا ہے اور دن میں اس کے لیے کوئی بستر نہیں ہوتا، کسی درخت کے تنے کے ساتھ، دیوار کے سائے کے ساتھ وہ جا کے لیٹ جاتا ہے بغیر بستر کے۔ تو کتے تو پھر زیادہ بہتر ہوئے نا۔ راتی جاگیں تے شیخ سڈا میں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن، بھاویں مارے 100 جتے تیتھوں اتے۔ اٹھ بلیا تو یار بنا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ بلے شاہ اٹھو یار کو منا لو، ورنہ تم سے تو کتے بھی بازی لے گئے۔ تو تہجد کی پابندی ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے روزینہ لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اب ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت اس کو اجرت ملتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شام کے وقت اجرت کے لیے حاضر نہ ہو، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سارے دن کی مزدوری کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح انسان جو دن اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اس کو تہجد کے وقت اس کی مزدوری ملتی ہے۔ تو ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجرت مل جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں۔ دینے والا پوچھ رہا ہے اور ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اور اب تو شعبان اور رمضان کا وقت شروع ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنی کلب۔ وہ بکریاں پالتے تھے، ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بکریاں بھر دیتی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس میں بکریاں ہی بکریاں ہوتی تھیں۔ گو کہ پورا مہینہ آپ اس کی فضیلتیں دروس میں، جمعہ کے خطبات میں سنتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات کو بار بار کرنے سے انسان کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی گواہی ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو وہی باتیں دوبارہ سنیں گے تو دل میں ممکن ہے ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ بیدار ہو جائے اور بقیہ ایام ہم زیادہ اچھے انداز سے گزار سکیں۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے۔ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ۔ پہلا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ تو اسلامی سال کی ابتدا میں بھی قربانی کا سبق، انتہا میں بھی قربانی کا سبق۔ اب اگر اس سال کے 2 حصے کیے جائیں تو 2 ششماہیاں بنتی ہیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے۔ پہلے 6 مہینوں میں درمیان میں تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، وہ بھی انعام کا مہینہ، کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، احسان نے جتایا، آنکھیں دیں، زبان دی، دماغ دیا، سماعت دی، کھانے پینے کو کیا کیا نعمتیں دی، پانی دیا، ہوا دی، رہنے سہنے کو گھر دیا، مگر احسان نے جتایا۔ انسان کی خاطر زمین بنائی، آسمان بنایا، احسان نے جتایا۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ عطا کی تو اس کو عطا فرماتے ہوئے اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ تو پہلے ششماہی میں ربیع الاول کا مہینہ تیسرا انعام ملا اس امت کو،
اور دوسری شش ماہی میں 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام۔ جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان مبارک میں، تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا، اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارک، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔ تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى صفایا من خلقہ، اصطفى من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفى من الکلام ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے، کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا۔ واصطفى من الارض مساجدا، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہے ان مساجد کو اللہ نے چن لیا۔ واصطفى من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا۔ واصطفى من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ واصطفى من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ فعظموا ما عظم اللہ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی، جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا۔ واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا۔ واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر۔ تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔
اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ کنز المال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خاوند نے نہ کر دی۔ پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے۔ اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ خاموش ہو گئی۔ خاوند جب کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خاوند نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا، تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی بات۔ تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ کنز المال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ خبردار، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ۔ ابتغاء سے ہے یہ لفظ، باغی الخیر۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے۔
اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے دیا بھئی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کریں نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ، جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا شد میں ازارہ، نبی علیہ السلام اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے، جانتے تھے۔ بہقی کی شریف کی ایک اور روایت ہے کان اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وکثرت صلاتہ، اور نبی علیہ السلام نماز نفل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آ گیا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس نے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا،